الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کل کی عظیم کانفرنس کو تصور میں لاتے ہوئے آج اس کے پہلے دن میں نیا عہد، نیا عزم اور نئے جذبے کے ساتھ ہم نغمہ قرآنی ہر قلب میں چاہت کی انشاءاللہ کیا حسن قرآنی ہے ہم سب کو بتا دیں گے، ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے۔ یہ شمع ہدایت ہے، یہ نور ہدایت ہے، یہ شمع ہدایت ہے، یہ نور ہدایت ہے، ہر طالب قرآن کو پروانہ بنا دیں گے۔ اور قرآن عجائب کا بے مثل خزانہ ہے، تاثیر کی ایک جھلکی ہم دنیا کو سنا دیں گے۔ قرآن کی عظمت کی ان کو بھی خبر دے دو، قرآن کی عظمت کی ان کو بھی خبر دے دو، دنیا کے وہ افسانے ذہنوں سے بھلا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور سیکھیں گے، سکھائیں گے، یہ عزم مصمم ہے۔ عزم مصمم کے لیے اتنی سی ہلکی آواز کا انشاءاللہ نہیں چلتا، وہ انشاءاللہ ہی تو ہوتا ہے جو آپ کو اٹھا دیتا ہے۔ جی، سیکھیں گے، سکھائیں گے، کتنا بڑا وعدہ ہے یہ آپ سب کی طرف سے ہے نا۔ سیکھیں گے، سکھائیں گے، یہ عزم مصمم ہے، قرآن کی خدمت میں یہ زیست بتا دیں گے۔ ہم نغمہ قرآنی ہر قلب میں چاہت کی اور ہر فرد کو ہم اس کا دیوانہ بنا دیں گے انشاءاللہ۔ جی، آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے اس سورت سے جس کی مقدس آیتیں حضرت جعفر طیار نے حبشہ کے نجاشی بادشاہ کے سامنے پڑھی تھی، اور وہ عیسائی بادشاہ اور اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے عیسائی علماء بھی قرآن کی یہ آیتیں سن کر رونے لگ گئے تھے، اور یہی آیتیں سن کر وہ نجاشی بادشاہ مسلمان بھی ہو گیا تھا۔ ایک غیر مسلم پر آیتوں نے اثر کیا تو ان کو اتنا فیض ملا، تو ذرا اس تصور میں بیٹھیے گا کہ قرآن کے اندر تاثیر ہم جو ہوتی ہے ہم اس کو کس طرح سے لے سکتے ہیں۔ اسی طرح جس کے بارے میں کل آپ نے بہت ساری باتیں سنی، تو اب جو چند دن ہمارے پاس رہ گئے ہیں ان کیفیتوں کو اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو سورہ مریم آج شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا
ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم
مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ جی آج بھی ترجمہ مجھے پڑھنا ہوگا، آپ سماعت فرمائیں۔ حروف مقطعات سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے۔ یہ ذکر ہے رحمت ربی کا، آپ کے رب کی رحمت کا، عبدہ اپنے بندے زکریا پر، اذ نادا ربہ جب پکارا اس نے اپنے رب کو، نداء خفیہ پکارنا آہستہ آواز سے، قال ربی عرض کیا میرے رب، انی وہن بے شک کمزور ہو گئی، العظم منی میری ہڈی، واشتعل الراس اور شعلے مارنے لگا سر، شیبن بڑھاپے سے، ولم اکن اور نہیں رہا میں، بدعائک تجھے پکار کر، ربی شقیہ اے میرے رب کبھی محروم، وانی خفت اور بے شک میں ڈرتا ہوں، الموالیہ اپنے قرابت داروں سے، من ورائی اپنے پیچھے، وکانت امرأتی اور ہے میری بیوی، عاقرہ بانجھ وہ عورت جو اولاد پیدا نہیں کر سکتی، فہب لی پس عطا فرما مجھے، من لدنک اپنے پاس سے، ولیہ ایک وارث، یارثنی وہ وارث بنے میرا، و یارثو اور وارث بنے، من آل یعقوب اولاد یعقوب کا، وجعلہ ربی اور بنا دے اسے اے میرے رب، رضیہ پسندیدہ، یا زکریا اے زکریا، انا نبشرک اب اللہ کی طرف سے ان کی دعا کا جواب آتا ہے، بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو، بغلام ایک لڑکے کی، اسمہ اس کا نام یحییٰ ہے، لم نجعل لہ ہم نے نہیں بنایا اس کا، من قبل سمیہ اس سے پہلے ہم نام، یعنی اس سے پہلے کوئی نبی یا کوئی شخص اس نام کا نہیں آیا۔ قال ربی زکریا نے عرض کیا میرے رب، انا یکون کیسے ہو سکتا ہے، لی غلام میرے ہاں لڑکا، وکانت امرأتی حالانکہ میری بیوی ہے، عاقرہ بانجھ، فقد بلغت اور میں خود پہنچ گیا ہوں، من الکبر بڑھاپے سے، عتیہ انتہا کو، قالت کذالک فرمایا یوں ہی ہوگا، قال فرمایا ہے ربو کا تیرے رب نے، ہوا علیہ وہ مجھ پر، ہین آسان ہے، فقد خلقتک اور میں نے پیدا کیا تجھے، من قبل اس سے پہلے، ولم تکو حالانکہ نہیں تھا تو، شیئا کچھ بھی۔ قال زکریا نے عرض کی، رب اجعل اے میرے رب مقرر فرما دے، لی آیا میرے لیے کوئی نشانی، قال آیتک فرمایا تیری نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس کہ تم نہ کلام کر سکو گے لوگوں سے، ثلاث لیال 3 راتیں، سویہ تندرست ہونے کے باوجود، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی بیماری سے، بلکہ تندرستی ہوگی، بس ہمارے حکم سے کلام نہیں کر سکو گے۔ فخرج پھر وہ نکلے، علی قومہ اپنی قوم کی طرف، من المحراب حجرے سے، فاوحی الیہم تو کہا ان سے اشارے سے، ان سبحوا کہ تم سب تسبیح کرو، بکرتن صبح و عشیہ اور شام، خذ الکتاب تھامے رکھو کتاب کو، بقوہ قوت کے ساتھ، وآتیناہ الحکم اور ہم نے عطا کی اسے حکمت، صبیہ بچپن میں ہی، وحنانن اور نرم دلی، من لدنا اپنی طرف سے، وزکاہ اور پاکیزگی، وکان تقیہ اور وہ تھے نہایت پرہیزگار، وبرا اور وہ نیک سلوک کرنے والے تھے، بوالدیہ اپنے والدین کے ساتھ، ولم یکن
اور نہیں تھے وہ جبارن سرکش عصیہ نافرمان وسلام علیہ اور سلامتی ہو ان پر یوم ولیدہ جس دن وہ پیدا ہوئے و یوم یموت اور جس دن وہ انتقال کریں گے و یوم یبعث اور جس دن اٹھایا جائے گا انہیں حیا زندہ کر کے واذکر اور اے حبیب یاد کیجئے فی الکتابی کتاب میں مریم کو اذن تبذت جب وہ الگ ہوئیں من اہلیہا اپنے گھر والوں سے مکاناً شرقیہ ایک جگہ میں جو مشرق کی جانب تھی ان کے گھر سے فاتخذت پس بنا لیا اس نے من دونہم لوگوں کی طرف سے حجابہ ایک پردہ فارسلنا الیہا تو ہم نے بھیجا اس کی طرف روحنا اپنا روحانی یعنی جبریل فتمثلا پس اس نے شکل اختیار کی مریم کے سامنے بشراً سویہ ایک تندرست آدمی کی قالت مریم نے کہا انی اعوذ تحقیق میں پناہ چاہتی ہوں بالرحمانی رحمان کی من کا تجھ سے ان کنتا اگر ہے تو تقیہ کوئی ڈر رکھنے والا قال انما بولا بے شک انا رسول میں تو بھیجا ہوا ہوں ربک تیرے رب کا لی آہابا لاکی تاکہ میں تجھے عطا کروں غلامن زکیہ بیٹا پاکیزہ قالت مریم نے کہا انا یکون کیسے ہوگا لی غلام میرے لیے کوئی لڑکا ولم یمسسنی جب کہ نہیں چھوا مجھے بشر کسی بشر نے ولم اکو اور نہ ہی ہوں میں بغیہ بد چلن قال کذالک فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا قال ربک فرمایا ہے تیرے رب نے ہوا علیہ ہین یہ مجھ پر بہت آسان ہے وَلِنَجْعَلَهُ تاکہ ہم بنا دیں اسے آیۃ للناس ایک نشانی لوگوں کے لیے ورحمۃ منا اور رحمت اپنی طرف سے وکان امرا اور ہے یہ کام مقضیہ جس کا فیصلہ ہو چکا ہے فحملت تو وہ اس سے حاملہ ہو گئی فانتبذت به پھر وہ چلی گئی اسے لے کر مکاناً قصیہ ایک دور کی جگہ فاجاءها پھر لے آیا اسے المخاض درد ذہن جو بچے کے پیدا ہوتے وقت درد ہوتا ہے الی جذع تنے کے پاس النخلہ کھجور کے قالت وہ کہنے لگی یا لیتنی مت کاش میں مر گئی ہوتی قبل ھذا اس سے پہلے وکنت اور میں ہو جاتی نسیا منسیہ بھولی بسری یا بے نام و نشان فناداہا پس پکارا اسے فرشتے نے من تحتہا اس کے نیچے سے یعنی نچلی جگہ سے ایک اوپر کی جگہ پہ وہ بیٹھی تھی اللہ تحزنی کہ نہ تو غم کر قد جعل یقیناً کر دیا ہے رب کی تیرے رب نے تحت کی سریہ تیرے نیچے ایک چشمہ جاری وَحُزِّي إِلَيْكَ اور تم ہلاؤ اپنی طرف بجذع النخلتی کھجور کے تنے کو تو ساقط گرنے لگیں گی علیکی تم پر رطباً جنیہ پکی ہوئی تازہ کھجوریں فاکلی پس تو کھا وشربی اور تو پی وقری اور تو ٹھنڈی کر عینا اپنی آنکھ فَإِمَّا پھر اگر تَرَيِنَّ تم دیکھو من البشر آدمیوں میں سے احدا کسی ایک کو فقولی تو کہہ دینا انی نظرت کہ میں نے نظر مانی ہے للرحمانی رحمان کے لیے صومن روزے کی فلن اکلم سو ہرگز نہیں میں بات کروں گی الیوم آج انسیہ کسی انسان سے فَأَتَتْ بِهِ پھر لے کر آئی اس کو قومہا اپنی قوم کے پاس کس کو بچے کو جو بچہ پیدا ہوا حضرت عیسیٰ تحملہ اٹھائے ہوئے اس بچے کو قالوا یا مریم لوگ کہنے لگے اے مریم لقد جئتی بلا شبہ تو آئی ہے شیئن فریہ بہت ہی برا کام لے کر یا اختہ ہارون اے ہارون کی بہن ما کانا ابو کی نہ تھا تیرا باپ امرا سوئن برا آدمی وما کانا تو نہ ہی تھی امو کی بغیہ تیری ماں بد چلن
فاشارت تو مریم نے اشارہ کیا الیہ اس بچے کی طرف قالوا وہ سب کہنے لگے کیف نکلم ہم کیسے بات کریں من کانا اس سے جو ہے فی المہدی گود میں صبیہ چھوٹا بچہ قالا اب بچہ بول پڑا انی عبد اللہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الکتاب اس نے مجھے عطا کی ہے کتاب وجعلنی نبیہ اور اسی نے بنایا ہے مجھے نبی وجعلنی اور اسی نے کیا ہے مجھے مبارکن بابرکت اینما کنتو جہاں کہیں میں ہوں واوصانی اور اس نے مجھے تاکید فرمائی ہے بالصلاۃ نماز کی والزکاۃ اور زکوٰۃ کی ماں جب تک تو میں رہوں حیا زندہ وبرن اور اچھا سلوک کرنے والا بوالدتی اپنی والدہ کے ساتھ ولم یجعلنی اور اس نے مجھے نہیں بنایا جبارن جابر شقیہ بدبخت والسلام اور سلامتی ہو علیہ مجھ پر یوم ولدت جس دن میں پیدا ہوا و یوم اموت اور جس دن میں فوت ہوں گا و یوم ابعث حیا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا زندہ ذالک یہ ہے عیسی ابن مریم عیسیٰ بن مریم قول الحق سچی بات الذی وہ کہ فیہ جس میں یمترون یہ شک کر رہے ہیں ما کان للہ نہیں ہے یہ شان اللہ کی ان یتخذ کہ وہ بنائے کسی کو من ولد بیٹا سبحانہ وہ پاک ہے اذا قضا جب وہ فیصلہ فرماتا ہے امرن کسی کام کا فانما تو صرف یہی یقول لہ فرماتا ہے اس سے کن ہو جا فیکون تو وہ فوراً ہو جاتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ اور بلا شبہ اللہ ربی میرا رب ہے وَرَبُّكُمْ اور تمہارا بھی رب ہے فَاعْبُدُوا تو تم اسی کی عبادت کیا کرو ھذا صراط یہی راستہ ہے مستقیم سیدھا فاختلف پھر اختلاف کرنے لگے الاحزاب کئی گروہ من بینہم آپس میں فویل پس ہلاکت ہے للذین ان کے لیے کافروا جنہوں نے کفر کیا من مشہد حاضری سے یوم عظیم ایک بڑے دن کی اسمع بھی کس قدر سننے والے یہ سب و ابصر اور کس قدر دیکھنے والے یوم جس دن یاتوننا آئیں گے وہ سب ہمارے پاس لیکن الظالمون لیکن ظالم الیوم آج فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں ہیں۔ اب ماشاءاللہ ترجمے سے آپ کو مضمون کی کافی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس سورت کے شروع میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس سورت میں جو ذکر شروع ہو رہا ہے وہ اللہ کے بندے زکریا پر رب کی رحمت کا ذکر ہے کہ زکریا پر کس طرح اللہ پاک نے اپنی رحمت فرمائی۔ یہاں پر دوبارہ سے کچھ تبدیلی کے ساتھ وہ ذکر آ رہا ہے جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کون تھے، حضرت مریم کے واہ ماشاءاللہ کافی لوگوں نے یاد رکھا ہے، حضرت مریم کے خالو تھے، اور حضرت مریم کون تھی؟ ان کے لیے آپ کی والدہ نے منت مانی تھی کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر تو میں تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب اللہ کی مرضیاں دیکھیں، یہ ساری خواتین اس بات سے تسلی حاصل کریں کہ جو بار بار یہ کہتی ہیں کہ دعا کریں اللہ ہمیں بیٹا ہی دے بیٹا ہی دے، پھر وہ بیٹی دیتا ہے جب تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جو مائیں ہوتی ہیں وہ بیٹیوں کو بھی کس راہ پہ لگا دیتی ہیں اور اللہ کس طرح ان کی حفاظت کرتا ہے۔ صرف بیٹا ہی
آپ کے لیے فرما بردار نہیں۔ ابھی کسی خاتون کی میں نے دعا پڑھ کے سنائی کہ وہ سخت پریشان ہے کہ بیٹے سخت نافرمانی بھی کرتے ہیں، الزامات بھی لگاتے ہیں جی۔ تو ہر موقع پر اور ہر ماں باپ کے لیے بیٹے ہی وفادار نہیں ہوتے، کبھی بیٹیاں کئی گنا زیادہ بیٹوں سے زیادہ کام بھی آتی ہیں اور بیٹوں سے زیادہ ہمدردی بھی کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک جنازہ جا رہا تھا، چند نوجوان اس کا جنازہ اٹھا کے لے جا رہے تھے دفن کے لیے۔ ایک آدمی آگے آ گیا اور اس نے آ کے کہا کہ جنازہ روکو، اسے زمین پہ رکھو۔ جنازہ اتار دیا گیا، کندھوں سے رکھ دیا گیا۔ اس نے کہا کہ اس شخص نے میرا ڈھیر سارا قرض دینا ہے، تو جب تک تم لوگ اس کا قرض ادا نہیں کرو گے میں دفنانے نہیں دوں گا۔ اب بیٹوں نے کہا کہ ایک نے بھی کہا، دوسرے نے بھی کہا، تیسرے نے بھی کہا، چوتھے نے بھی، جتنے بیٹے تھے سارے باری باری کہنے لگے کہ ہم تو یہ نہیں کر سکتے، ہم تو باپ کا نہ قرض اتار سکتے ہیں نہ قرض اتارنے کا وعدہ کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں تو پھر دفنانے نہیں دوں گا جب تک میرے قرض کا کوئی حل نہیں نکلے گا۔ بیٹی کو پتہ چلا کہ میرے باپ کے جنازے کے ساتھ قرض لینے والا یہ کر رہا ہے، تو وہ روتی ہوئی آئی۔ اس نے آ کے کہا کہ میرے باپ کا جتنا قرض ہے میں اپنے سارے زیورات بیچتی ہوں، تم میرے باپ کا قرض وصول کر لو، میرے باپ کی تدفین ہونے دو۔ وہ بندہ آگے بڑھا، اس نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا کہ بیٹی میں نے یہی چیک کرنا تھا کہ آج باپ کے جانے کے بعد باپ کا وفادار کون ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرا قرض نہیں دینا، میں نے 25-30 لاکھ قرض اس کا دینا تھا، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ فوت ہو گیا تو میں فوراً اس کا قرض ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ اس کی اولاد فرما بردار کون ہے اور کون اس کے قابل ہے کہ میں اس کو قرض دوں۔ تو آج تم نے بیٹوں کی جگہ لے کر یہ ثابت کر دیا کہ بیٹیاں بیٹوں سے بھی زیادہ بہادر اور وفادار ہوتی ہیں، لہٰذا اب وہ 25-30 لاکھ جو تمہارے باپ کا تھا وہ تمہارے بھائیوں کو نہیں، میں تمہیں دے کر جاؤں گا۔ تو بیٹیوں کی جب اچھی تربیت کر لی جائے اور بیٹیوں کو کسی مقام پہ پہنچا لیا جائے تو یہاں بھی بیٹی مریم کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو جو والدین اور مائیں خود بھی بیٹیوں کے نام سے اور ان کی پیدائش سے گھبراتی ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ بیٹیوں کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے، ان کی زندگیوں سے ڈر لگتا ہے، لیکن یہ امتحان ہے نا، یہ زندگی کے امتحان ہے۔ بیٹوں کے نصیب کوئی ہم نے بنائے ہوتے ہیں؟ بیٹوں کے نصیب بھی تو اللہ نہیں بنایا نا، اور وہ بھی جو آپ گھر لے کے آتی ہیں اور آپ کو روٹی بھی نہیں پکا کے دیتی، وہ بھی تو کسی کی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں نا، اور وہ بھی بیٹیاں ہی ہوتی ہیں جو آ کے آپ کو سگی ماں سمجھ لیتی ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو بالکل اسی طرح ہماری بیٹیوں کے بھی نصیب ہوتے ہیں، البتہ اس میں ماں باپ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اگر وہ اعلیٰ کردار ادا کر کے اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کر لیں تو بیٹیاں بھی خوش ہیں اور آپ بھی جنتی ہو جاتے ہیں۔ یہ وعدہ ہے نا مصطفیٰ کریم کا کہ جس نے بیٹیوں کو نیک پرورش کے بعد جوانی تک پروان چڑھایا اور پھر نیک لوگوں کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا، تو ان 2 انگلیوں کی طرح وہ ماں باپ میرے ساتھ جنت میں ہوں۔ تو ہمیں یہ رول بھی تو ادا کرنا چاہیے نا۔ جب یہ رول ادا کریں گے تو انشاءاللہ یہ بیٹیاں مصطفیٰ کریم کی رحمت کا وافر حصہ لے کر آپ کے لیے رحمت بن جائیں گی۔ تو خیر یہ ایک سمجھانے والی بات تھی، میں نے سمجھا دی۔ البتہ جو رحمت فرمائی وہ بات ہو رہی تھی حضرت مریم کی کہ حضرت مریم کو اللہ نے کس شان سے قبول کیا، اور آپ کو آپ کی والدہ بیت المقدس میں وہاں جو متولی اور سردار حضرات تھے ان کے پاس جب چھوڑنا چاہتی تھی
تو سب کے درمیان بحث ہو گئی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ اس بیٹی کی چونکہ مبارک تربیت ہے، کفالت ہے، لہٰذا ہم کریں۔ تو وہاں پہ ٹاس کیا گیا، قرعہ اندازی کی گئی، نام آپ کے خالو کے لیے نکلا، حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے۔ تو آپ کی کفالت میں ان کو دے دیا گیا، اور وہاں پر ہی جہاں آپ عبادت کرتی تھی، اور وہ جب بھی حضرت زکریا باہر جاتے آپ کے حجرے کا تالا لگا کے باہر سے جاتے تھے، وہ اندر عبادت کرتی رہتی تھی، اور کوئی کھڑکی کھلی نہیں، کوئی روشن دان کھلا نہیں، دروازہ بند کر جاتی۔ اور جب آپ واپس تشریف لاتے تو حضرت مریم کے پاس تازہ بے موسم پھل، مثال کے طور پہ اب سردیوں میں کبھی کسی کو تازہ آم نظر آ جائے اور سخت سردی میں کوئی تربوز نظر آ جائے تو وہ حیران تو ہوگا، اور پھل بھی اتنے اعلیٰ قسم کے جو عام طور پہ مارکیٹ میں نہ ملتے ہوں، تو وہ پھل آپ کے پاس تازہ پڑے ہوتے، اور آپ پوچھتے کہ مریم یہ پھل کون لایا، کہاں سے آیا؟ تو آپ اللہ کی بارگاہ کی طرف اشارہ کرتی، اللہ کی ذات کی طرف، کہ یہ میرے رب کی طرف سے یہ رزق ہے۔ تو اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرمانے پہ قادر ہے۔ تو حضرت زکریا نے یہاں سے استدلال کیا کہ جہاں اللہ کا اتنا کرم نازل ہوتا ہے، اتنی رحمت نازل ہوتی ہے، تو میں اس جگہ رحمت والی پہ بیٹھ کر اپنے رب سے کوئی خاص چیز مانگ لوں۔ محفلوں میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہاں، اسی لیے میں عرض کرتی ہوں کہ یہاں بیٹھ کے دل سے دعا مانگا کریں، یہ جنت کے باغ ہیں، یہاں بیٹھ کے دل سے مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ صرف اس پہ انحصار نہ کریں کہ ہم بار بار دعا کے لیے کہیں، خود بھی اپنے دلوں کو پیش کریں اور عاجزی سے حاضر ہو کر دعا مانگیں گے تو حضرت زکریا کی طرح رحمتوں والی دعا قبول ہو۔ اچھا، وجہ کیا تھی؟ ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر اس وقت 75 سال ہو گئی تھی، اور دوسری کے مطابق 80 سال، ابھی تک آپ کی اولاد نہیں تھی۔ آپ نے سوچا کہ جو رب یہ کر سکتا ہے، موسم کوئی نہیں تو پھل آ رہے ہیں، تو میرے ہاں اولاد پیدا ہونے کا موسم کوئی نہیں، تو یہاں بھی تو اولاد آ سکتی ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات سوچی انہوں نے، اور دعا کر دی وہاں، ہنالک دعا زکریا ربہ، تیسرے پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے۔ دعا کی اور آہستہ آہستہ عاجزی سے، انکساری سے رب کو پکارا، اور اس کی فضیلت بھی یہاں بیان ہوئی کہ جب اکیلے ہوں، اکیلے جب دعا کریں تو پھر رب کو خفیہ انداز میں، آہستہ آواز میں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ پکاریں، اکیلے بیٹھ کے پھر چیخ چیخ کے پکارنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو آپ کی دعا سنی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیٹے کی خوشخبری دی، لیکن دعا مانگتے ہوئے حضرت زکریا نے اپنی عاجزیاں، اپنی کمزوریاں، اپنی لاچاریاں کس طرح بیان کی؟ کہا رب انی وہن العظم، یا اللہ میری تو ہڈی بھی کمزور ہو گئی، اور واشتعل الراس شیبہ، اور میرا سر چٹا سفید شعلے کی طرح بھڑک رہا ہے، اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے جب بھی تجھے پکارا ہے میں کبھی نامراد نہیں ہوا۔ یہ ہے وہ یقین جس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ نے دعا کی، اب پتہ چلا کہ یہ نبیوں کا طریقہ ادب کا یہ ہے کہ پہلے اپنی بے بسی، اپنی لاچاری، اپنی کمزوری یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، یا اللہ میں کچھ نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، میں بیکار ہوں، میری کوئی طاقت نہیں، ساری طاقتوں والا، ساری قدرتوں والا، ساری شانوں والا تو ہے، اللہ کی یوں تعریف کرو، پھر اس کے بعد اپنی حاجت پیش کرو، اللہ کا رحم، اللہ کا لطف و کرم نازل ہوگا۔ اور کہا کہ دعا اس لیے مانگ رہا ہوں کہ مجھے اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے۔ ڈر کس بات سے ہے؟ کہ بنی اسرائیل کے لوگ بڑے شر پسند تھے، اور آپ کو خوف تھا کہ کہیں میرے پیچھے یہ لوگ دین تبدیل نہ کر لیں اور بد دین نہ ہو جائیں، کفر کی طرف چلے جائیں گے، تو یا اللہ مجھے ایک ایسا وارث عطا کر دے جو میرے دین کو لے کے چلے۔
دیکھیں دین کے لیے وارث مانگنا یہ نبی کی سنت ہو گئی، اور یہ بھی کہا کہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میری عورت کے ہاں اولاد پیدا ہو ہی نہیں سکتی، لیکن بات تو یہ ہے کہ تو یہاں بھی تو بے موسم پھل بھیج رہا ہے نا، جو ناممکن ہے اس کو ممکن بنا رہا ہے نا، تو اب تو میرے لیے اس کو بھی ممکن بنا دے۔ اللہ اکبر۔ اب وجہ نیک تھی نا، مانگنے کی وجہ نیک تھی، نیکی کے لیے بیٹا مانگا، دین کی سربلندی کے لیے بیٹا مانگا، اللہ نے اس وقت عطا کیا جہاں ساری دنیا کے ڈاکٹر فیل ہو جاتے ہیں، وہاں اللہ نے بیٹا پیدا کر دیا۔ دعا سنی گئی، اللہ نے فرمایا یا زکریا، اے زکریا تیری دعا قبول ہے، تو ہماری طرف سے انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تجھے بیٹا بھی دیتے ہیں، بیٹے کا نام بھی بتاتے ہیں۔ اور یہ بھی خصوصیت ہے کہ اس بیٹے کے نام جیسا اس سے پہلے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، سبحان اللہ۔ تو اس کی پوری تفصیل میں آپ کو یاد دلا رہی ہوں کہ تیسرے پارے میں پڑھ چکے ہیں، جہاں پر حضرت مریم کو بیت المقدس میں چھوڑا گیا تھا اور وہاں پر اس دعا کا ذکر بھی ہوا تھا۔ تو یہاں ایک یہ بھی پتہ چلا کہ ایک اللہ کی ذات ہے جو انسانوں کی نداؤں کو بھی سنتی ہے، وہ جانوروں کی نداؤں کو بھی سننے والا ہے، وہ چرند پرند جاندار بے جان ہر ایک کی آواز اور پکار کو سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ چند دن پہلے ابھی آپ نے اصحاب کہف کے کتے کی بھی بات سنی تھی نا، اس نے بھی اللہ کو پکارا تھا، یا اللہ مجھے زبان دے، رب نے اسے زبان دے دی اور وہ بات کرنے کے قابل ہو گیا۔ تو بس ہمارے پاس یقین نہیں ہوتا، ہمیں دعا کے آداب نہیں آتے، اس وجہ سے پھر ہمیں شکوہ ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی فضیلت دیکھیے کہ آج جن ماں باپ کو شوق ہوتا ہے نا کہ ہمارے ہاں اولاد ہو، خاص طور پہ پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے، دادی اپنا نام سوچ لیتی ہے، دادا اپنی طرف سے، نانی اپنی طرف سے، نانا اپنی طرف سے، ماں باپ بیٹھ کے پلان کر رہے ہوتے ہیں، بیٹا ہوگا تو یہ نام، بیٹی ہوگی تو یہ نام۔ اب رب کریم نے ابھی حمل ٹھہرایا بھی نہیں اور پہلے بتا دیا کہ زکریا آپ کے بیٹے کا نام ہم نے رکھ دیا۔ اب بیٹا تو ابھی پروسیس چلے گا تو پیدا ہوگا، لیکن نام پہلے اناؤنس ہو گیا کہ ہم نے خود تیرے بیٹے کا نام رکھ دیا۔ اب دعا تو کر لی تھی، لیکن جب وہ ریئل میں قبول ہو گئی اور اللہ نے فرما دیا کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، ہونے والا ہے، اب وہ اپنی ہی دعا پہ حیران ہو گئے۔ اب یقین نہیں آ رہا تھا نا، کبھی کبھی اچانک جب ہمیں خوشی ملتی ہے تو اس کا مطلب انکار نہیں ہوتا، ہم بار بار سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں یقین نہیں آ رہا کہ ایسا ہو گیا، اور ایسا ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اسی طرح حضرت زکریا کی خوشی کی انتہا تھی، آپ کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا اس خوشی کی وجہ سے کہ کیا واقعی میری دعا قبول ہوگی اور واقعی اللہ مجھے بیٹا دینے لگا ہے۔ پھر اب وہ عرض کرنے لگے کہ یا اللہ میں تو بڑھاپے کی انتہاؤں کو پہنچ چکا ہوں، تو میرے ہاں واقعی بیٹا ہونے لگا۔ جواب آیا کہ قضا لکھ، اسی طرح تیرا رب کرتا ہے، اور ایسا کرنا تیرے رب پہ کوئی مشکل نہیں، یہ بالکل آسان ہے۔ اور اے زکریا ذرا اپنے آپ کو بھی تو سوچنا کہ جب تجھے پیدا کیا تھا تو کیا تھا، کیا چانس تھے، کیا حقیقت تھی، اور تیرے بالکل نہ ہونے کو ہم نے اتنے شاندار ہونے میں تبدیل کر دیا نا، تو جب ہم اس پہ قادر ہیں تو ہم اس پہ بھی قادر ہیں۔ اب زکریا علیہ السلام اپنی خوشی میں اور یقین پیدا کرنے کے لیے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے لیے کوئی نشانی جس سے مجھے پتہ چلے، مجھے بھی سمجھ آئے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، آپ بیمار نہیں ہوں گے، اچھے چنگے بھلے صحت مند تندرست ہوں گے، لیکن آپ لوگوں کے سامنے 3 دن تک بات نہیں کر سکیں گے۔ یہ ہوگی نشانی کہ آپ کی زوجہ محترمہ کو حمل ٹھہر گیا اور آپ کے گھر میں حمل کا پروسیس شروع ہو گیا۔ اچھا اب کیا ہوا؟ اب یہ اللہ کی طرف سے وحی آنے کے بعد وہ جب اپنے عبادت والے حجرے سے باہر نکلے
تو انہوں نے کوشش کی بولنے کی، لیکن آپ بول نہیں پا رہے تھے، وہ نشانی پوری ہو گئی۔ آپ نے پھر اشارہ کیا لوگوں سے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کریں، زیادہ سے زیادہ کثرت سے صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں، یہ اشارے سے ان کو سمجھایا۔ باقی ٹائم میں وہ بات چیت کر سکتے تھے، یہ صرف نشانی کے طور پہ اللہ رب العزت نے ان کی زبان کو روکا اور اپنی نشانی پوری کر دی۔ اب حضرت یحییٰ پیدا ہو جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کہ اے یحییٰ ہم نے تجھے کتاب عطا کی ہے، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور یہ حکم جو تھا نبوت کا، حکمت کا، یہ ہم نے اسے بچپن میں ہی عطا کر دی۔ کتنی بچپن تھا، کتنا بچپن، کتنی عمر تھی بچپن کی؟ ابھی 2 سال کی عمر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 سال کی عمر میں حضرت یحییٰ کو یہ حکم دیا جو بھی آپ نے آیت سنی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے فرمایا کہ بچپن میں ہی ہم نے حکمت بھی دے دی۔ 2 سال کی عمر میں حکم آیا، 3 سال کی عمر میں باقاعدہ حکمت عطا کر دی گئی، نبوت کا اعلان ہو گیا اللہ کی طرف سے، اور آپ کی طرف وحی بھی آ گئی۔ سبحان اللہ۔ اب اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت نے کتنی فہم و فراست اور کتنی حکمت اپنے اس نبی کو عطا کی ہوگی جو 3 سال کی عمر میں اللہ کی حکمتیں تقسیم کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ بہت چھوٹے سے بچے تھے، تو آپ کو بچپن کی حالت میں بچوں نے جب کھیلنے کے لیے بلایا، آپ نے اتنی عمر میں ان بچوں سے کہا کہ کیا ہمیں اللہ نے کھیلنے کے لیے پیدا کیا؟ آپ اس حکمت کا اندازہ کر لیجیے۔ بلکہ اللہ نے ہمیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تو ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ 3 سال کا بچہ یا 4 سال کا بچہ اگر یہ بات کر رہا ہے تو بڑے ہو کے اس کی عبادت کا کیا حال تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کو اپنی طرف سے مہربانی، ستھرائی، پاکیزگی، پرہیزگاری سب کچھ عطا فرمایا۔ اس میں حضرت یحییٰ کی نرم دلی بیان ہو رہی ہے، اور اس کے لیے اللہ نے کتنے خوبصورت الفاظ کا انتخاب فرمایا۔ اور اب ذرا سوچئے کہ حضرت یحییٰ کی نرم دلی، ستھرائی، پاکیزگی، طہارت کا اگر یہ عالم ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کو کتنی ستھرائی، کتنی پاکیزگی، کتنی طہارت، کتنی نفاست عطا فرمائی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے تو فرمایا کہ ہم نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا جب ان میں اپنا انہی میں سے رسول بھیجا، اور اس کی شان کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ ہمارا محبوب ایسی شان والا اور اس مرتبے پہ ہم نے بھیجا کہ یہ لوگوں کے سامنے اپنے رب کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے، لوگوں کو پاک کرتا ہے، صرف خود پاک نہیں لوگوں کو پاک کرتا ہے، اور لوگوں کو کتاب سکھاتا بھی ہے اور حکمت سکھاتا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یحییٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ یہ اپنے ماں باپ سے بہترین سلوک کرنے والا، اور وہ بالکل نہ متکبر تھا، نہ جابر تھا، نہ نافرمان تھا۔ سبحان اللہ۔ اور سلامتی ہے اس پر جس دن وہ پیدا ہوا، اور سلامتی ہے جس دن اس کی وفات ہوگی، اور سلامتی ہے جس دن اس کو زندہ اٹھایا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے اپنے ایک نبی پر سلام بھیجا جا رہا ہے۔ پیدائش کے دن کی نسبت سے بھی، وفات کے دن کی نسبت سے بھی، اور جس دن زندہ اٹھایا جائے گا اس کی نسبت سے بھی۔ تو علماء اسی لیے فرماتے ہیں کہ اگر یحییٰ علیہ السلام ہوں یا عیسیٰ علیہ السلام ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے لیے انہی 3 دنوں کے لیے سلام فرمایا، اور یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے سلام فرمایا، تو اگر ہم اپنے محبوب کی شان میں کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یہ پڑھیں تو پھر اس کے لیے
کیوں تکلیف ہونی چاہیے؟ وہ تو محبوب خدا ہیں، وہ نبیوں کے سردار ہیں۔ تو پھر سلام کہنے اور سلام پڑھنے کا ثبوت تو قرآن مجید میں خود موجود ہے کہ اللہ خود اپنے نبیوں پر سلام بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کتاب میں مریم کو یاد کیجئے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ ولادت والی بات نہیں ہے، حضرت مریم کی وہ پیچھے گزر گئی، اب مریم کا ذکر اگلے مرحلے کا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب وہ اذن تبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، اپنے گھر سے نکل کے مشرق کے کونے کی طرف گئی تو وہاں ایک بڑا حیرت انگیز واقعہ پیش آ گیا۔ اب وہ واقعہ یاد کرنے کے لیے اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ اے حبیب، اپنے قرآن میں سے یہ واقعہ پڑھ کر لوگوں کو سنائیے کہ ہم نے مریم کو عیسیٰ کس طرح عطا کیے، وہ کیا پروسیس تھا، ہماری قدرت کیا تھی۔ تو کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر سے ایک جگہ الگ ہوئی اور اپنے مکان میں یا پھر بیت المقدس سے باہر نکلی اور وہاں اس کے شرقی کنارے طرف جا کے لوگوں سے جدا ہو کے بیٹھی عبادت میں مصروف ہوئی۔ مریم کا نام دیکھیے، سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ ایک خاتون کا نام اللہ اپنے نبیوں کے سردار کی سردار کتاب میں لا کر درج کر رہا ہے۔ فضیلت کا اندازہ تو اسی سے لگا لیجیے۔ اب جو مریم نام رکھا گیا، مریم کے معنی ہوتے ہیں عابدہ، یعنی عبادت کرنے والی۔ مریم کا معنی ہوتا ہے خادمہ، خدمت کرنے والی۔ آپ کو بیت المقدس کے خادموں کے لیے ہی پیش کیا گیا تھا، آپ کا نام بھی مریم رکھا گیا۔ آپ بے پناہ عبادت بھی کرتی تھی اور بیت المقدس کی خدمت بھی کرتی تھی۔ اب ذرا دیکھیے، قرآن کریم کو پڑھیے، اول سے آخر تک فضیلتیں اور اشارتاً ان کے احکام یا فضائل وہ تو آئیں گے قرآن کریم میں، لیکن نام کے ساتھ کسی کی فضیلت قرآن میں بیان نہیں۔ وہ صرف ایک عورت ہے، وہ حضرت مریم ہے۔ جی، تو جب وہ حضرت مریم خلوت میں تشریف لے گئی تو آپ نے اپنے اور گھر والوں کے درمیان ایک پردہ ڈال لیا۔ جب وہ پردے میں الگ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جبریل کو بھیجا اور مریم علیہ السلام، مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے جبریل ایک نوجوان، اتنا نوجوان جس کی ابھی پوری داڑھی بھی نہ آئی ہو، روشن چمکتا چہرہ اور کنڈلوں والی زلفیں، آپ ذرا اندازہ کریں کہ کتنا حسن تھا۔ اتنے حسن کے ساتھ حضرت جبریل ظاہر ہوئے اور آپ فرشتے کی شکل میں کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ اگر یکدم آپ فرشتے کی شکل میں آتے تو حضرت مریم گھبرا جاتی، آپ مانوس نہ ہوتی، خوف زدہ ہو جاتی۔ ایک آدمی کی صورت میں، اور وہ بھی اتنے حسین و جمیل صورت میں آئے تاکہ حضرت مریم اس طرح خوف نہ کھائیں اور اس سے مانوس ہو جائیں۔ تو آپ جب سامنے آئے حضرت جبریل حضرت مریم کے، تو انسانی صورت میں آئے، لیکن کیا حقیقت میں حضرت جبریل انسانی صورت میں ہوتے ہیں؟ بولے نہیں، وہ تو نوری مخلوق ہیں اور وہ اس طرح کی کسی بھی شکل سے پاک ہیں۔ اب جب وہ انسانی صورت میں آئے، سیاہ زلفیں، کنڈلوں والی خوبصورت آنکھیں، چمکتا دمکتا رنگ، قد و قامت، لباس، یہ سارا نوجوانوں کی طرح، مجھے بتائیے کہ جب اس سراپے میں جبریل آئے، وہ ہیں نوری مخلوق، آئے انسانی سراپے میں ہے، تو کیا اس کے بعد جبریل کا نوری ہونا ختم ہو گیا؟
وہ نوری رہے یا ختم ہو گیا؟ اب وہ بشری کہلائیں گے یا نوری بھی ہوں گے؟ نوری ہوں گے نا، وہ فرشتوں کے سردار ہیں تو سردار ہی رہیں گے۔ جب جبریل انسانی پیکر میں آئے، ان کا جسم بھی نظر آئے، لباس بھی، رنگت بھی، حسن و جمال بھی، اور انسانی سراپا بھی، وہ سب کچھ رہے اور وہ پھر بھی نوری مخلوق رہیں اور فرشتوں کے سردار بھی رہیں، تو کیا جب مصطفیٰ کریم آمینہ کے گھر میں آپ کے نور نظر بن کے اور عبداللہ کے لخت جگر بن کے، عبد المطلب کے پوتے بن کے تشریف لائیں، تو کیا آپ کے انسانی پیکر میں آنے کے بعد آپ کی نورانیت ختم ہو جائے گی؟ نہیں، آپ نبیوں کے سردار ہیں، اور اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کو پیدا کیا، اور اس وقت کیا جب ابھی آدم بھی نہیں بنے تھے، جب خود جبریل بھی نہیں بنے تھے، تو پھر آپ کا مقام نوری بھی رہے گا، آپ کا مقام بشری بھی رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اب جب حضرت مریم نے ایک دم دیکھا تو گھبرائیں، کہنے لگی کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم میں کوئی خدا کا خوف ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کلام سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ کی پاک دامنی، آپ کا تقویٰ، آپ کی طہارت۔ نہ تو آپ نے عام عورتوں کی طرح چیخ کر کسی کو آواز دی، نہ کسی کو مدد کے لیے بلایا، بلکہ پورے کانفیڈنس، پورے تقوی کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اسے کہا کہ اگر تمہیں اللہ کا ڈر ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ کیوں؟ یہ بڑی عقل کی بات ہے، یہ بڑی دانش مندی کی بات ہے۔ ہماری عورتوں کی سب سے بڑی بے وقوفی یہ ہوتی ہے کہ جس بات کو پردے میں رکھنا چاہیے شور مچا کے ساری دنیا کو خود بتا دیتی۔ کتنی دانش مندی کی آپ نے کہ اگر میں یہاں لوگوں کو بلاؤں گی، خادمین کو بلاؤں گی، وہ آئیں گے، اکٹھے ہوں گے، کچھ لوگ میرے اوپر الزام دیں گے، کچھ اس آنے والے کو غلط کہیں گے، تو اپنے اندر ہمت، جرأت پیدا کی اور فرمایا کہ اگر تجھے اللہ کا خوف ہے تو یہاں سے چلا جا، کسی دوسرے کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو۔ اور یہی دانش مندی کی بات ہے۔ اب وہ جو نوجوان آیا تھا اس نے کیا کہا کہ انما انا رسول ربک، کہ اے مریم خوف زدہ نہ ہوں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور مجھے رب نے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں آپ کو ستھرا پاک بیٹا عطا کروں۔ سبحان اللہ۔ اب اور پریشان ہوئی ایک نوجوان لڑکی جب ایسی بات سنے، اور وہ بھی جس کا لمحہ لمحہ رب کی عبادت میں گزرا ہو، تو سوچے اس پہ کیا بیتے گی۔ کہا انا یکون لی غلام، بھائی بیٹا اور میرے گھر میں کیسے ہوگا اور کیوں ہوگا؟ لم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بندے نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں کوئی بدکار بد چلن عورت ہوں، کہ میں ایک کماری لڑکی ہوں، رب کی عبادت گزار ہوں، تو میرے گھر میں بچہ کیسے پیدا ہو جائے گا؟ اب پھر یہاں بھی فرشتے نے کہا کہ کذالک، رب جو چاہے وہ ایسے ہی کر لیتا ہے، اور ایسا کرنا جو آپ کو مشکل لگ رہا ہے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ کیوں کیا؟ تاکہ وہ بچہ جو ہم مریم کو دیں گے اس کو ہم لوگوں کے لیے اپنی رحمت بنائیں گے اور لوگوں کے لیے اپنی نشانی بنائیں گے، اور یہ کام اب بدلے گا نہیں، اس کا فیصلہ رب کے ہاں ہو چکا ہے۔ بس حضرت جبریل کی ایک پھونک سے حضرت مریم حاملہ ہو گئی۔ آپ کو حمل ہوا
ٹائم گزرتا رہا، جب ولادت کا وقت قریب آیا تو فانتبذت بہ مکانا قصیا، وہ وہاں سے نکل کر دور باہر آبادی سے چلی گئی۔ اب وہاں پہ جو خادمین بیت المقدس تھے، ان میں حضرت مریم کا ایک چچا کا بیٹا بھی تھا جس کا نام یوسف نجار تھا۔ وہ بھی بڑا عابد اور زاہد آدمی تھا، کیونکہ وہاں تو سارے ہی عبادت گزار لوگ تھے۔ اس کو جب یہ پتہ چلا کہ مریم حاملہ ہیں، اسے بڑی حیرانگی ہوئی۔ اس کا کئی مرتبہ یہ خیال آتا کہ میں ان کے اوپر الزام لگاؤں، تہمت لگاؤں کہ یہ ایسے کیسے ہو گیا، لیکن پھر ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے، چونکہ وہ حضرت مریم کو دیکھتا تھا کہ 24 گھنٹے وہ عبادت میں رہتی تھی، تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ میں الزام لگاؤں؟ نہ وہ کہیں باہر جاتی، نہ کوئی ان کے پاس آتا، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس وہ یہ سوچتا اور خاموش ہو جاتا۔ جب حمل کا خیال آتا، ذہن منتشر ہو جاتا کہ یہ سب کیا ہے۔ خیر، حضرت مریم نے جب ان کی بات اپنے چچا زاد بھائی کی سنی کہ یہ سب کچھ میرے ذہن میں چل رہا ہے، اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو اچھی بات کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ مریم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا کوئی کھیتی بیج کے بغیر اور کوئی درخت بارش کے بغیر اور کوئی بچہ باپ کے بغیر ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی بات سن کے چپ کر جاؤں اور میں کسی سے بات نہ کروں؟ حضرت مریم نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت مریم نے فرمایا کہ ہاں، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے کھیتی پیدا کی تھی وہ بغیر بیج کے ہی تو کی تھی۔ دیکھیں، گندم لے لیں، باجرہ لے لیں، چاول لے لیں، کوئی بھی ہے، سب سے پہلے بیج کہاں سے آیا تھا؟ کتنی بڑی دلیل پیش کی حضرت مریم نے۔ کوئی بھی چیز جو پہلی مرتبہ رب نے پیدا کی وہ بغیر کسی نشان کے پیدا کی نا، بغیر کسی بیج کے پیدا کی۔ بیج تو تب نکلے جب وہ پودے پک کر اور پھل پک کر تیار ہوئے اور پھر ان کے اندر سے بیج پکے تو بیج بنے، ورنہ بیج کہاں تھا؟ کسی پودے کا کوئی بیج نہیں تھا، رب نے خود زمین سے اگائے۔ اور فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے جو درخت اگائے ہیں وہ بغیر بارش کی اپنی قدرت سے اگائے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ میں یہ تو کچھ نہیں کہتا، بے شک میں اس کا قائل ہوں کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے اور وہ کن فرما کے سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو حضرت مریم نے ایک اور دلیل دی، کہا تمہیں معلوم نہیں کہ حضرت آدم اور ان کی بیوی کو، میں تو یہاں ماں موجود ہوں تو وہ دونوں بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یعنی ان کی تو ماں اور باپ دونوں ہی نہیں تھے، تو کیا وہ بھی آپ کو نہیں پتا؟ سبحان اللہ۔ باہر کیف حضرت مریم کو جب ولادت کی تکلیف شروع ہوئی تو وہ تکلیف کی شدت میں پریشان ہوئی، اور اس وقت وہ نڈھال ہو کر ایک سوکھا ہوا ڈونڈ تھا، کھجور کا پرانا تنا زمین میں گڑا ہوا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے آ کے بیٹھ گئی۔ شدت بڑھتی گئی، کوئی پاس مددگار بھی نہیں ہے۔ خواتین اس سارے مرحلے کو اچھی طرح جانتی ہیں۔ اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ اب اپنے دل میں سوچتی ہیں اتنی شدت کی تکلیف محسوس کر کے کہ کاش میں آج ہوتی نہ، میں ماری گئی ہوتی، میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا اور لوگوں نے مجھے بلا دیا ہوتا۔ جب اس حد تک تکلیف پہنچ گئی تو فناداہا من تحتہا، اس وقت جبریل کو اللہ نے بھیجا، اور جو نیچے کی طرف آبادی تھی اس وادی سے جبریل نے پکارا کہ اے مریم غم نہ کرو، اللہ نے آپ کے لیے آپ کے قریب ہی دیکھیں کہ ایک نہر جاری کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور
آپ اپنے ساتھ والے جو کھجور کا تنا ہے اس کو زور سے ہلائیں، اس کی جڑ کو پکڑ کے آپ اسے اپنی طرف ہلائیں، وہ جھکے گا اور ایک دم اس کے اوپر تازہ کھجوریں پکی ہوئی لگ جائیں گی، اس کے ہلانے سے وہ کھجوریں تمہارے اوپر گریں گی، انہیں لے کے کھا لو، تمہاری تکلیف بھی دور ہو جائے گی، اور پانی پی لو، تمہیں تسلی ہو جائے گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي، پانی پیو، اس کے اندر تمہارے لیے آسانی ہے، اور کھجور کھاؤ، اس کے اندر تمہاری تکلیف کو رفع کرنا ہے اللہ کی طرف سے۔ یعنی یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو خواتین ولادت کے وقت میں کھجور کھاتی ہیں، کھجور کا استعمال کرتی ہیں، اللہ پاک ان کو اس وقت میں آسانی عطا فرما دیتا ہے۔ اور کہا کہ وَقَرِّ عَيْنَا، کہ پھر جو تجھے بیٹا عطا کیا جا رہا ہے اس سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ اور اگر اس بیٹے کو دیکھ کر لوگ تم سے کچھ پوچھیں، بات کریں، تو انہیں کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے منت کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور اس وقت ایک روزہ ایسا بھی ہوتا تھا جس میں زبان کا بھی روزہ ہوتا تھا۔ دیکھیں ہمارے لیے رب نے کتنی آسانیاں کی ہیں، میرے لیے تو خاص طور پہ کی ہوئی ہے۔ 4 گھنٹے روزہ رکھ کے بولتے رہو، اللہ کی طرف سے کتنا کرم ہے۔ اور وہاں روزہ رکھ کے زبان کا بھی روزہ تھا، تو لہٰذا جب لوگ تم سے بات کرنا چاہیں نا تو اشارے سے بتا دینا کہ میرا روزہ ہے، لہٰذا میں نے آج کسی بندے سے بات نہیں کرنی۔ البتہ اب ایسا کوئی روزہ نہیں ہے، یہ روزہ ختم ہو چکا ہے، منسوخ ہو چکا ہے۔ پھر جب وہ لے کر آئیں، بچے کو اٹھایا، قوم کی طرف آئیں، اب لوگوں نے جب مریم کی گود میں بچہ دیکھا ہوگا، ذرا اپنی آبادیوں کو، اپنی برادریوں کو تصور میں رکھ کے سوچیں کیا ہوا ہوگا، کتنا طوفان آیا ہوگا، اور ہر منہ پہ کتنی باتیں آئی ہوں گی، اور ایک نوجوان لڑکی نے ان سب کو کیسے برداشت کرنا تھا، وہ کیا منظر تھا، ذرا تصور میں لا کے سوچیں۔ اور خاص طور پہ اس وقت جب سارا خاندان، ماں باپ، نیک، پرہیزگار، متقی، نبیوں کی اولادیں ہوں، اور ایک جوان لڑکی کے ہاتھ میں کنوارے ہوتے ہوئے ایک بچہ ہو تو کیا ہوگا۔ خیر لوگوں نے وہی کہا جو کہنا تھا، انہوں نے کہا کہ اے مریم تو نے تو برائی کی حد کر دی، یہ کیا کر کے لائی ہے، اور نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بد چلن تھی، تو کس پہ گئی ہے۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اور مختصر قرآن نے ان کا ذکر کیا۔ اب وہی جو اللہ نے سمجھا دیا تھا، کہا کہ میرا روزہ ہے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جو بچہ تھا نا گود میں یا جھولے میں ڈالا، جس طرح بھی قریب تھا اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں کو اور غصہ چڑھا، انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، جو گود میں بچہ 2-3 دن کا، ہم اس سے باتیں کریں، ہم پاگل ہیں، اور وہ ہم سے باتیں کرے گا اور ہم اس کی باتیں سنیں گے۔ اب وہ ابھی یہ غصہ دکھا رہے تھے، ادھر سے وہ رحمت اور اللہ کی نشانی، اللہ کا کلمہ، اللہ کی روح جو اللہ نے عطا کی، وہ فوراً بولا، کہا انی عبد اللہ، کہ لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، اور مجھے اللہ نے کتاب بھی دی ہے۔ کون سی کتاب؟ انجیل حضرت عیسیٰ کو ملی ہے نا، اور اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے، اللہ نے مجھے برکتوں والا بنایا ہے، میں جہاں بھی رہوں گا برکت کے ساتھ رہوں گا، اور اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھی دیا ہے۔ یہ اس وقت آپ بیان فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور مجھے بدبخت اور زبردست اور سخت دل بھی نہیں بنایا۔ اب دیکھیے آپ نے فرمایا والسلام علیہ، مجھ پر سلامتی ہے، مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا، مجھ پر سلام ہوگا جس دن میں فوت ہوں گا، اور مجھ پر سلام ہوگا جس دن میں زندہ دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ کون ہے؟
یہ عیسیٰ بن مریم ہے، اور یہ سچی بات ہے، وہ سچی بات فیہ یمترون جس میں یہ سب لوگ شک کر رہے تھے۔ تو اللہ کو یہ بالکل زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، جس طرح عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹا ہے، یعنی جب کوئی ان کا باپ ہی نہیں ہے تو پھر یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے، بس بات یہ ہے کہ اللہ کی شان اور قدرت یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے اس نے صرف اتنا کہنا ہوتا ہے، ہو جا، تو بس کائنات کی ہر شے ہو جاتی ہے، اس کے آگے کیا دیر لگتی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے پھر قوم کے سامنے کیا کہا کہ اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، نہ میں اللہ کا بیٹا ہوں نہ اللہ میرا باپ ہے، ھذا صراط مستقیم، سیدھی راہ یہ ہے کہ وہ تمہارا اور میرا سب کا رب ہے۔ تو کچھ لوگ اس میں اختلاف میں پڑ گئے، اللہ نے فرمایا کہ کافروں کے لیے قیامت کے دن بہت بڑی خرابی اور جہنم کا عذاب ہوگا۔ اس دن کافر جب آئیں گے خوب سنتے ہوں گے، خوب دیکھتے ہوں گے، یعنی ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، لیکن اس وقت سننے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں جو ہم نے حق کے دلائل ان کو دیے تھے انہوں نے نہیں سنا، نہیں دیکھا، ہمارے عذاب کے وعدوں کو نہیں سنا، جنت کے وعدوں کو نہیں سنا، لہٰذا اب ان کا دیکھنا اور سننا انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر یہ دنیا میں میرے ساتھ معبود نہ ٹھہراتے، شرک نہ کرتے، آج ان کے لیے فائدہ ہوتا۔ تو آج سامعات محترم ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جو ماننا ہے آج مان لیں، جو کرنا ہے آج کر لیں، جو عبادت ریاضت کی دولت بھیجنی ہے وہ آج بھیج لیں، قیامت میں جا کے کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔